السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج 17 مارچ 2025 کو ملت اسلامیہ ہندیہ کی تاریخ کا ایک اہم ورق رقم کیا گیا، لکھا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت یہ تانا شاہی کے انداز میں اپنے اقدامات کر رہی ہے اور وقف جائیدادوں کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے اور مسلمانوں کا ان کے اوپر اثر اور رسوخ کم سے کم کرنے کے لیے وقف امینڈمنٹ بل کے نام سے ایک بل اس نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ جب سے بل پیش کیا گیا ہے اس وقت سے ہندوستانی مسلمانوں کے سب سے متفق علیہ، سب سے معتبر اور محترم ادارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں مختلف جدوجہدیں مختلف انداز کی۔ ایک تقریباً 250 صفحے کی رپورٹ تیار کر کے اس میں اپنی گزارشات اور معروضات کے ساتھ حکومت کے سامنے رکھی گئی۔ جو جوائنٹ کمیٹی پارلیمنٹ کی بنائی گئی تھی اس کے سامنے رکھی گئی۔ کمیٹی کے ممبران سے الگ الگ ملاقاتیں کی گئیں۔ مختلف اسٹیٹس کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں، سی ایمز ہیں، ان سے الگ الگ ملاقاتیں کی گئیں، اور بھی دوسرے لوگ جو سیاسی طور پہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان سے بات کی گئی اور ان کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ تقریباً 44 اعتراضات اس بل پر کیے گئے جو وقف امینڈمنٹ بل لایا جا رہا ہے، تو وقف ترمیمی بل، کہ اس میں یہ کمیاں ہیں اور اس طرح سے ہم اس بل کو اپنی وقفیہ جائیدادوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حکومت ہند کسی طرح سے اپنا رویہ نرم کرنے کو تیار نہیں تھی اور بالکل آمرانہ انداز میں، بالکل غنڈہ گردی کے انداز میں وہ اس بل کو ملک کے اوپر مسلط کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب جب کوئی ذریعہ باقی نہیں رہ گیا، کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مخلص، دور اندیش اور معاملہ فہم، مابوقت کو جانچنے والی اور پرکھنے والی غیور قیادت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب ہمیں زمین پر اترنا چاہیے، سڑکوں پر اترنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آج جنتر منتر پر ایک بہت ہی عظیم الشان ریلی کا اور احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں صدر بورڈ فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور اس کے علاوہ بورڈ سے جڑی ہوئی تمام مسلم تنظیمیں، جماعتیں، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، کل ہند، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، آل انڈیا ملی کونسل اور دوسری تمام تنظیمیں، چھوٹی بڑی علاقائی، وہ سب اس میں شامل تھیں۔ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد تھی اور کئی ہزار کا ایک مجمع صبح سے ہی جنتر منتر پر موجود تھا۔ یہ ایک بہت ہی اہم موقع تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے جذبات بہت ہی ابھرتے ہوئے اور بہت ہی امڑتے ہوئے نظر آئے اور لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ہم سب کو اپنی ملی قیادت کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ رمضان کے دنوں میں اکثر قائدین ہمارے کافی عمر کے ہیں، بہت سارے امراض کے شکار ہیں، رمضان کے روزے چل رہے ہیں، سب کی اپنی مصروفیتیں ہیں، لیکن آج 10 بجے جب عوام پہنچنے شروع ہوئے، جب مسلمان پہنچنے شروع ہوئے، اس سے 1-2 گھنٹے پہلے سے ہی ہمارے قائدین وہاں موجود تھے۔ بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ عام طور پر اس طرح کی ریلیوں میں جنتر منتر پر نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ ہمارے قائدین کو یہ پتا تھا اکثر تمام لوگ روزے سے ہوں گے، الا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی عذر ہو، تو اس لیے سڑک کے دونوں طرف کارپیٹ بچھا دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان پر بیٹھ بھی سکیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ موسم نے بھی ساتھ دیا، موسم بھی نرم رہا اور صبح سے لے کر 1 بجے تک تقریباً ہمارے قائدین باری باری اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور عوام کے سے روبرو ہوتے رہے اور میڈیا سے بھی الگ الگ خطاب کرتے رہے۔ اس موقع پر میں اپنی طرف سے ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں، پوری ملی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب بھی تحریری طور پر، زبانی طور پر یا کم سے کم دعاؤں میں ہی اپنے قائدین کے لیے، پوری ملی قیادت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جس دور اندیشی کے ساتھ سن 2014 سے خاص طور پر جب سے مودی حکومت آئی ہے
اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہماری قیادت نہایت دوراندیشی، عزم اور حوصلے کے ساتھ ہر موقع پر جمی ہوئی ہے۔ طلاق ثلاثہ کے موقع پر اگرچہ حکومت نے ہمارے خلاف قانون پاس کرایا اور پھر پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں بھی ہمارے خلاف فیصلہ ہوا، لیکن جس حکمت اور دانائی کے ساتھ، اور ہمیں یاد ہے کہ اس وقت بھی رمضان کا مہینہ تھا اور ہماری تمام قائدین دلی میں رہ کر ہزاروں صفحات انہوں نے ترجمے کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، ابھی جنوبی ہند میں ہیں، پھر شمالی ہند میں پہنچ گئے، اور اس طرح سے بہت ہی بھاگ دوڑ کر کے، بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ انہوں نے کیس لڑا۔ کئی دہائیوں تک بابری مسجد کا مقدمہ لڑا گیا اور الحمدللہ نہایت ہی کامیابی کے ساتھ لڑا گیا۔ لاکھوں کروڑوں روپے اس پر خرچ ہوئے اور بڑی جدوجہد اس پہ کی خرچ ہوئی، اور کئی زندگیاں ہمارے قائدین کی اس پورے مقدمے ہی کے لیے لڑک گئیں۔ لیکن بہرحال جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جب ظالم جو حکومت ہوتی ہے، جو وہ جس فیصلہ کرنے کے ٹھان لیتی ہے تو پھر وہ کچھ نہیں سنتی، اور جیت اور ہار کا فیصلہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا کس کے نہیں۔ اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کس طرح جدوجہد کی۔ تمام مواقع پر الحمدللہ ہمارے قائدین نے، چاہے بابری مسجد کا مسئلہ ہو، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، یا اب یہ وقف بل کا مسئلہ ہو، نہایت دوراندیشی، نہایت حکمت و دانائی، عزم اور حوصلے کے ساتھ اور جرأت اور شجاعت کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، اور انہی فیصلوں کے ساتھ وہ ملت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم سب کو ان کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہیے، اور کم سے کم ان کے حق میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ایک بات میں آخری بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ان مخلص قائدین پر، اپنی اس ملی قیادت پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو حقیقت میں تو مایوسی کا شکار ہیں، لیکن وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی جرأت اور شجاعت والے بڑے بہادر لوگ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ اس موقع پر بھی جب ایک دو مرتبہ احتجاج کو آگے بڑھایا گیا، انہوں نے بڑی خراب باتیں اپنی ملی قیادت کے متعلق کہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے قائدین سے بدگمانی کرنا یہ جرأت مند قوموں کی نشانی نہیں ہے، کامیاب قوموں کی نشانی نہیں ہے۔ ہر قدم کو شک کی نظر سے دیکھنا، کسی بھی قدم پر تحسین نہ کرنا اور ان کو آخری نہ کہنا، داد نہ دینا، ان کے حق میں دعائیں نہ کرنا، ان کو کوئی تعاون نہ کرنا، صرف اعتراضات کرنا، صرف کیڑے نکالنا، یہ نہ تو کامیاب لوگوں کی علامت ہے، نہ کامیاب قوموں کی، اور نہ ہی یہ صحت مند دماغوں کی علامت ہے۔ کمزور دماغ والے، معذور دماغ والے، پریشان دماغ والے اور مایوس لوگ ہی اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کی نفسیات سے اپنے آپ کو آزاد کرائیں، اپنی قیادت پر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھیں، اور بڑے ہی عزم و حوصلے کے ساتھ ہم اپنے قائدین کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں، ان کا جو تعاون کر سکیں ہم کریں، اور کم سے کم جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کے حق میں اہتمام کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان قائدین کی حفاظت فرمائے، ان کو استحکام نصیب فرمائے، ان کی دور اندیشی میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو ان کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر اپنی طرف سے ملت کے ایک ادنا ترین رکن کی حیثیت سے اپنے قائدین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔